وعلیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ صاحب خیریت سے ہوں گے؟ ایک بہت لمبے ٹائم کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تقریباً 6 ماہ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ آپ تھوڑا لاہور کے نظارے دیکھ لیں، تو اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں آپ سے کہ میں کہاں تھا اور کیوں تھا، کیوں اتنا ٹائم بعد آج ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ ہے جی لاہور، رانا ٹاؤن کا علاقہ ہے، شاہدرہ سے تھوڑا پیچھے۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ میں رہ رہا ہوں، آگے آگے جاؤں گا تو کچھ مشہور ترین جو جگہ ہیں وہاں کی بھی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ تو آپ کو بتا رہا تھا جی کہ میں چلا گیا تھا سعودی عرب 6 ماہ تقریباً، وہاں پہ میں پھنسا رہا۔ پھنسا اس طرح رہا کہ یہاں سے جن لوگوں نے بھیجا تو انہوں نے بڑی غلط جگہ پر بھیج دیا، وہاں جا کے بڑی پریشانی اور بہت ہی مسائل کا شکار رہا۔ ہم 8-9 لوگ تھے، تو اس میں یہ ہوا کہ سپلائی کی کمپنی تھی، ان کے پاس کام نہیں تھا نا، تو یہاں سے جو بیچتے ہیں وہ اللہ کے بندے اپنا جناب پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کی بھینس مار دیتے ہیں۔ وہ اپنے لالچ میں بھیج دیتے ہیں کہ جائیں گے تو آگے جا کر یہ خود ہی سروائیو کر لیں گے، لیکن اس دفعہ جو ہم گئے تو ہم جا کر ان کے گلے پڑ گئے۔ تو یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے سعودی عرب جاتے ہیں یا دبئی یا کویت عمان کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، وہاں جا کے پھنس جاتے ہیں، یہاں سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں جا کر بیچارے یا تو کمپنیوں سے بھاگ جاتے ہیں یا پھر ان کے پاس دوسرا آپشن یہی ہوتا ہے کہ خاموشی سے بیٹھے رہو اور وہاں بیٹھ کر جناب لوگوں سے قرض لو اور کھائی جاؤ۔ تو وہاں پر بہت جا کر بندہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے وہاں سے نکلنے کا حل ایک ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا کیا حل ہے۔ تو یہ خاص کر کے ان لوگوں تک آپ یہ ویڈیو پہنچا دیں جو ایسے کسی کرائسس کا شکار ہیں یا وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں جن کو کام نہیں مل رہا یا کمپنی کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے یا پیچھے جنہوں نے بھیجا ہے وہ لوگ جناب ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو ایک وے مل جائے گا کہ وہاں سے یہ نکلیں کیسے۔ تو میں نے وہاں جناب 6 مہینے رہے، 6 ماہ لگائے جی۔ 6 ماہ کے بعد جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ایگریمنٹ 2 سال کا جو ایگریمنٹ بندہ کرتا ہے، 2 سال سے پہلے وہ آ ہی نہیں سکتا، کسی ضرورت اگر وہ آئے گا تو کمپنی اس سے پیسے لیتی ہے، جو پیسے کمپنی نے بندے کے اوپر لگائے ہوئے تھے وہ وصول کرنے کے بعد پھر وہاں سے اسے ایگزٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے تو الحمدللہ کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیا جی، کمپنی کے ٹکٹ کے پہ ہی واپس آیا ہوں، ایک سیلری بھی وہاں پہ وصول کی، بلکہ 1.5 سیلری وصول کی، 300 ریال علیحدہ سے خرچہ بھی ان سے لیا تھا۔ تو یہ میں ہم نے وہاں پہ جا کے 3 ماہ دیکھا، پیچھے جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کو بھی ہم نے بارہا بتایا کہ بھائی صاحب آپ مسئلے کا حل نکالیں، مسئلے کا حل نکالیں، لیکن انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ خود ہی تنگ ہو جائیں گے تو بیٹھ جائیں گے آرام سے، تو اس کا کوئی بس ہمارے سر سے ہی اتر ہی جائیں گے، یہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ لیکن ہم نے وہاں سے جا کے جناب ایک پاکستانیوں کے ذہن میں ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ پاکستان ہے، یہاں ہو کچھ نہیں سکتا۔ ایک بات میرے بھائیو یاد رکھو کہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے حکومت کسی کی بھی ہو، اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اداروں میں بیٹھے ہوئے بہت سے اچھے افسران بھی ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ کا کیس سامنے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بہت میرٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ تو ہم نے اسی طرح وزیر اعظم سٹیزن پورٹل کا آپشن استعمال کیا۔ سب سے پہلے تو نکالا اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کا ایک پلیٹ فارم ہے، گوگل سے اس کا لنک مل جاتا ہے، وہاں سے ہم نے ان کا ای میل ایڈریس نکالا، ان کے اوپر ای میل کی، انہوں نے اس کیس کو ٹرانسفر کیا وزیر اعظم سٹیزن پورٹل پہ، وہاں سے انہوں نے اسے ٹرانسفر کیا جی امیگریشن آف بیورو میں۔ امیگریشن آف بیورو والوں نے ہم سے رابطہ کیا، واٹس ایپ نمبر ہم نے دیے ہوئے تھے، وہ پراپر ہمارے رابطے میں آ گئے، لوگوں نے اس ایجنسی والے کو بلایا جس سے ہم گئے تھے، آرکو کمپنی تھی، شرکہ آرکو الموارد البشریہ سعودی عرب میں، اس میں ان لوگوں نے ہمیں بھیجا تھا۔ تو وہاں پہ ہم گئے تو انہوں نے جناب ایسا کیا کہ یہ ساتھ ساتھ آپ نظارے بھی دیکھیں، امیگریشن والوں نے بلایا ایجنسی والے کو بلا کر اس کو نوٹس دیا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ یہ مسئلہ حل کریں، لیکن اس نے کوئی غور نہیں کی۔ دوبارہ اگلا نوٹس آیا، 10 دن کے بعد دوبارہ اسے بلایا گیا، وہ پھر بھی ایجنسی والا ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن چلتا رہا کام۔ 1 ماہ تک ایجنسی والے نے امیگریشن بیورو راولپنڈی والوں کو چکمہ دیے رکھا، انہوں نے کیس اس کے خلاف ٹرانسفر کر کے ہیڈ کوارٹر امیگریشن اسلام آباد میں بھیج دیا۔ اسلام آباد میں جیسے کیس کیا تو وہاں پہ سعودی عرب سے بھی مجھے واپسی کا خروج مل چکا تھا، میں وہاں سے واپس آ گیا، تو یہاں پہ خود جا کے پیش ہوا۔ وہ دے تو نہیں رہے تھے ایگزٹ، وہ تو ایک الگ لمبی کہانی ہے کہ میں نے کیسے لیا اور کیا چال وہاں پہ چلی، تو جس سے وہاں سے مجھے نکلنے کے لیے ایک آسانی ہوئی۔ وہاں سے واپس آ کے پھر یہاں پہ جناب 2 پیشیاں ہوئی میری، ڈی جی امیگریشن کے سامنے پیش ہوئے، تو وہ اس نے ایجنسی والے کو بلایا اور خاصا اس کی سرزنش بھی کی
اور ہمارے 2 لوگ ہم واپس آئے تھے، دونوں کے پیسے جتنے بھی ہم لگا کے گئے تھے 5 لاکھ روپیہ ہمیں وہ وصول ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت اچھا وے ہے جی، اگر آپ کے ساتھ کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، پرابلم ہو جاتی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، آپ پھنس جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کا ایک یہی حل ہے کہ آپ چپ کر کے اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن OPF @ اس طرح کا ان کا ای میل ایڈریس ہے، آپ گوگل سے اس کا لنک نکال لیں، وہاں پہ دستیاب ہے اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن لکھیں گے تو اس میں نیچے لکھا ہوا آئے گا کہ کنٹیکٹ اس وایا ای میل، وایا فون نمبر پہ تو وہاں پہ جا کے چلے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ای میل آپ کر دیں۔ ای میل کا طریقہ کار بھی اگر آپ جو لوگ ہوتے ہیں ان پڑھ جنہیں نہیں پتہ ہوتا ہے، وہاں کیب پہ موجود لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں پر آپ نے میل کیسے کرنی ہے۔ میل میں آپ نے ساری ڈیٹیل لکھنی ہے کہ ہم 2 ماہ سے 3 ماہ سے 6 ماہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ایجنسی سے آئے تھے، اتنے پیسے لگا کر ہم آئے تھے، یہ ہمارا ویزا ہے، یہ ہمارا کنٹیکٹ نمبر ہے، یہ ہمارا ID کارڈ ہے، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، وہ ساری چیزیں ساتھ آپ نے اس کے اٹیچ کرنی ہے۔ تو وہاں پہ آپ میل ڈال دیں، انشاءاللہ 5-7 دن میں 10 دن میں وہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کا کیس آگے PM ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ وہاں سے پھر جو امیگریشن افسران ہوتے ہیں وہ آپ اس کو گوگل کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کیا پروسیس چل رہا ہے۔ تو ایک بہت ہی اچھا طریقہ کار ہے، اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں واپس آیا، وہاں پہ بڑی پریشانی گزری ہے، وہ بھی ایک بڑی لمبی داستان ہی ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ ایک نور علی خان صاحب تھے باجوڑ کے، انہوں نے ہمیں بہت ہی اخلاقی سپورٹ کی، بہت حوصلہ دیا، کیونکہ ایک جگہ جیل میں جا کر سمجھیں آپ، جیل ہی سمجھیں آرکو میں، جو بھی اگر جا رہا ہے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں اسے یہی کہوں گا کہ آرکو شرکا الموارد البشریہ میں نہ جائیں، کیونکہ وہ بند جیل ہے۔ آپ کو 3 ٹائم کھانا دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاول دال اور چکن ملتا ہے، وہ آپ کھاؤ، لیکن آپ نبائے جا سکتے ہیں اندر، ایک کمرے تک محدود، آپ کو نیٹ اپنا لینا پڑتا ہے، نیٹ بہت زیادہ مہنگا وہاں پر، نیٹ اپنا لیں، اور اس کے بعد دیگر اخراجات آپ کے اپنے کپڑا دھوبی اور جو اخراجات ہیں چائے پانی وغیرہ جو کرنا ہے اپنا، وہ آپ نے خود سے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کچھ جو وہاں کی گزرے لمحات ہیں وہ آہستہ آہستہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ ابھی ویڈیو ہو گئی ہے لمبی، تو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ ہر اس بندے تک پہنچ جائے جو اس پریشانی کا شکار ہے، جو وہاں پر پھنسا ہوا ہے یا کسی کرائسس کا شکار ہو گیا ہے، تو وہ آدمی تاکہ اس سے ہیلپ لے سکے۔ تو ٹھیک ہو گیا جی، بس آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے کل یا پرسوں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔